میں جا رہی ہوں اب گھر، اور گھر پہنچتی ہوں تو رستے میں اور جو ویڈیو کلپس آپ کو بناؤں گی تو یہاں میں انہیں دکھاؤں گی. تو گھر پہنچتے ہیں، اور گھر پہنچتے ہی پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں دوبارہ. آ جائیے. یہاں میری مومو کھا رہی ہے کھیر. مومو مزے کی ہے کھیر. مومو مومو تو کھانے کے آگے وہی کھیر پاس ہو گئی ہے. میری مومو کھیر نہیں کھاتی، لیکن کھیر اتنے مزے کی ہے کہ میری مومو کھیر کھا رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ ویٹنگ پر ہیں، آپ کی باری اس کے بعد آئے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں آ گئی ہوں اپنے گھر. اللہ کا شکر الحمدللہ. اپنے گھر کی واپسی ہو گئی. آج تقریباً واپسی تو بیچ میں ہو رہی تھی. صبح میں آ گئی، شام میں آ گئی، لیکن فائنلی اب میں اپنے سامان کے ساتھ پورے رخصت ہو کے اپنے گھر آ گئی ہوں. تو جو گھر کا حال ہے وہ تو ناقابل بیان ہے. وہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو جو میری آئے گی، تو میرا جو یہ بلاگ ہے جو آج میں ریکارڈ کر رہی ہوں، تو یہ آج تو خیر میں نہیں اپلوڈ کروں گی کیونکہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. اور آج کی تو بالکل اس قدر تھکاوٹ ہے کہ تھکن کے ہمارے آنکھیں بھی نہیں کھل رہی ہیں اور کچھ کرنے کے قابل نہیں. اور ابھی بھی میں تھوڑا سا کچھ کام تھا، میڈیکل اسٹور جا رہی تھی اور ایک دو چیزیں جنرل اسٹور سے لینی تھی، تو میں نکلنے لگی. تو میں نے سوچا اپنا بلاگ بھی ایک تھوڑا سے کچھ باتیں ریکارڈ کر کے یہاں سے میں اپنے بلاگ کو کمپلیٹ کروں اور پھر اس کو میں اپلوڈ کروں. تو میرا نہیں خیال کہ میرا یہ بلاگ آج جو ہے اپلوڈ ہوگا، کیونکہ ہمت اس قدر بالکل بھی ہمت نہیں ہے اور اس قدر تھکان ہے کہ سچ میں دل سے آ رہا ہے کہ بس کوئی ہے نا اچھا سا ایک مساج دے دے. لیکن یہ کیا ہیڈ مساج تو میں نے لازمی کرنا ہے کیونکہ سر بہت شدید درد ہو رہا ہے. اور کچھ باتیں بھی ہیں، کچھ دماغ میں کچھ چیز ایسی چل رہی ہے جس کی وجہ سے دل بہت خراب بھی ہو رہا ہے. اور شادی میں سے واپسی آئی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک کا بہت احسان ہے. جتنا شکر ادا کریں. فیملی میں کافی عرصے بعد شادی آئی، اور ہمارا ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا، جو کہ ہمارے لیے بالکل چھوٹا ہی تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافی چھوٹا ہے مجھ سے بھی. تو بہت انجوائے کیا، اللہ کا شکر اس کی شادی میں. اور اسپیشلی میں نے تو بہت انجوائے کیا کیونکہ ڈے فرسٹ سے میں آ رہی تھی جا رہی تھی. اور پھر میں نے جو وہاں پہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ریکارڈنگ میری ویڈیو بلاگس تھے، اس میں کہ ڈیکوریشن کے حوالے سے اور جو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے حوالے سے، تو میں نے جو ہے الحمدللہ کافی عرصے بعد کسی فیملی کی شادی میں بہت انجوائے کیا. اللہ کا شکر. اور میں بہت خوش بھی تھی. تو جہاں خوشی تھی وہاں کچھ میں نے جیسے کہ ابھی اپنے ویڈیو میں ایک ریکارڈنگ کے دوران بتایا تھا کہ ایک دل میں کسک سی تھی کہ
بس ہر ایک چہرے میں بس امی نظر آ رہی تھی کہ کیونکہ میرے جو یہ ماموں کا گھر ہے اور جہاں شادی تھی، اگرچہ میں کبھی ایسا ہوتا تھا امی کی زندگی میں وہاں جاتی تھی نا، تو ایک چھوٹا بچہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے چھوٹا سا ایک بچہ، یا سم ٹائم مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری امی جو تھی نا، میں کہیں کہیں لگتا تھا ایسے کہ ان کو ڈانٹ بھی دیتی تھی اور ان کو سمجھاتی بھی تھی، سمجھ بھی جاتی تھی، کہنا بھی میرا مانتی تھی الحمدللہ. تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بعض دفعہ کہ وہ میری ماں نہیں ہے، میں ان کی ماں ہوں، اور میں جب سے وہ بیمار ہوئی، ہارٹ کی پیشنٹ تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ میں جو ہے نا ان کی اولاد نہیں، وہ میری اولاد ہے، میں ماں بن گئی ہوں. تو بالکل اسی طرح سے وہ میرا کہنا بھی مانتی تھی، میری بات بھی سنتی تھی، سمجھتی بھی تھی، مشورہ بھی کرتی تھی. تو بس ایسا جب ہوتا تھا کہ مجھے وہاں جانا تھا ماموں کے گھر، تو وہ بالکل ایسے کہ جب میں صرف ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جی میں وہاں جا رہی ہوں، تو ان کو ایسا لگتا تھا بس اب میں نے جانا ہے. وہ جس کنڈیشن میں بھی تھیں، اگر ان کو ایک دن پہلے بتا دو یا تھوڑی دیر پہلے بنا دو تو تھوڑی سی تیاری کر لیتی تھی کہ چلو کپڑے چینج کر لیے اور جو ہے تھوڑا سا میک اپ شیک اپ ہلکا سا کر لیا، تیار ہو گئی. لیکن اگر کبھی ایمرجنسی میں ان کو میں کہوں نا کہ جیسے کہ وہ گیلری میں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں ان کو بولوں کہ میں وہاں جا رہی ہوں، تو انہوں نے اکیلے مجھے نہیں جانے دینا ہوتا تھا، تو وہ میں ہمیشہ میرے ساتھ وہاں جاتی تھی. تو ابھی اس شادی میں جو میں نے جتنی ساری خوشیاں اللہ تعالیٰ نے دی، بہت عرصے بعد، تقریباً 1 سال بعد میں نے شادی اٹینڈ کی. لاسٹ ایئر بھی کی تھی 3 4 شادیاں ایک ساتھ میری فیملی میں تھی. تو کچھ ہسبینڈ میرے آ گئے تھے پاکستان، تو میں وہ اس کو صحیح سے جو تھی کہ انجوائے نہیں کر سکی شادی، بس میں نے ایز اے گیسٹ اس کو اٹینڈ کیا. لیکن یہ جو شادی ہوئی تھی تو وہ میں نے بالکل ایسے اٹینڈ کی جیسے میرے گھر کی شادی ہوتی ہے نا. تو مجھے بہت مزہ آیا پرسنلی. تو لیکن جہاں مزہ آیا وہاں سب سے زیادہ دل میں کثرت اور دل میں تکلیف تھی، یا احساس تھا اس چیز کا. اور صرف مجھے ہی نہیں، میرے بہت ساری فیملی میں، میری خالہ، میری ممانی اور میرے جو کزنس تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو بہت محسوس کیا. اور شاید یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ تمہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو تمہاری ماں ہمیں نظر آ رہی ہے. تو بالکل ایسا ہی تھا. مجھے وہاں پہ ہر جگہ پہ میری امی نظر آ رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے آواز دے رہی ہیں، مجھے بلا رہی ہیں، جیسے وہ کہیں بیٹھی ہیں جس کیونکہ جہاں وہ ہوتی تھی اسی کمرے میں میرا رہنا، میں وہیں میں نے اسٹے کیا، اسی بستر پہ میں تھی. مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بس ایک دل میں کسک سی تھی. میں جب جاتی تھی تو میں دروازے پہنچتی تھی تو مجھے یاد آتی تھی، میں دروازے سے نکلتی تھی تو مجھے یاد آتی تھی. اور کل تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میں آ رہی تھی تو میں وہاں سے رخصت ہو کے، اور ماشاء اللہ اتنا سارا سامان تھا اور ساری چیزیں لے کے میں نکلی، تو بالکل ایک سب نے میرا بالکل باقاعدہ ایسے رخصت انتظام کیا ہے جو ہے روانگی پہ میرے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے کہ جیسے میری کوئی رخصت ہی ہو رہی ہے اس گھر سے. لیکن دل ایسا اندر سے ہو رہا تھا کہ پورے راستے میرا سفر روتے ہوئے گزرا کہ مجھے میری امی بہت یاد آ رہی تھی. کیونکہ تو میں آج اتنی لمبی تمید باندھنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اس پورے ٹائم میں جو شادی کا عرصہ آپ نے ویڈیوز دیکھی، اس میں اگر میں نے سب سے زیادہ کسی کو مس کیا تو میری امی تھی. اور اس گھر میں جہاں میں تھی، ہر اس جگہ، ہر کونے میں سے مجھے آواز محسوس ہوئی. میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا، بہت سنبھالا، کیونکہ مجھے ہی پتہ ہے کہ جہاں میں تھی اگر میں نے ایک آواز نکالی یا ایک آنسو بھی میں نے نکالا وہاں پہ، تو میرے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے آنسو نکلیں گے، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو میں نے اس چیز کو اپنے اندر ضبط کر لیا. اور جن لوگوں نے مجھے بہت سا، یہ نہیں کہ مجھے کسی نے اس کو یاد نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے یاد کیا. تو یہاں میں یہ کہوں گی کہ میں ان کا شکریہ تو نہیں کہہ سکتی کہ شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے میری ماں کو یاد رکھا. ایسی بات ہے، میری ماں تھی تو ان کے لیے بھی، ان کے بھی رشتے تھے، ان کی بھی کچھ لگتی تھیں اور ان سے بھی ان کا رشتہ تھا. تو وہ جو تھی تو ایک انمول تحفہ تھی، صرف میرے لیے نہیں، میری پوری فیملی کے لیے بھی. تو یہاں میں ایک آپ سب کو ایک میسیج یہ دینا چاہتی ہوں کہ جن کے اپنے ماں باپ اس دنیا میں ہیں تو خدا کا ان کا احساس کر لے، ان کو
ज़िंदगी की स्टेज पे जो वो जिस जगह पे भी जैसे भी जो भी जिसके भी माँ बाप, मैं किसी को नाम नहीं ले रही, मैं किसी का नाम नहीं ले रही कि आप उनका एहसास करें। मैं सबके लिए मैं एक पैगाम देना चाह रही हूँ कि आज इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन दिल मेरे सीने में भी है, धड़कता है, तकलीफ़ मुझे भी होती है। आज कितने साल हो गए, 2 साल बस गुजर गए, दूसरी बरसी हुई है, तीसरा साल उनको हो गया लग रहा है। तो आज भी वो उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही वो मुझसे दूर हुई हैं, या बाज़ दफ़ा तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि खुदारा अपने माँ बाप का एहसास कर ले, क्योंकि अगर ये आपके से बिछड़ गए, आपके साथ नहीं रहे, तो पलट के कभी वापस नहीं आएंगे, और आप तरसेंगे इस चीज़ के लिए कि वो आपको आवाज़ दे, आपको पुकारे, आपको बुलाए। तो इससे पहले कि आपको आवाज़ देने वाला, आपको पुकारने वाला, आपको कुछ कहने वाला ना रहे, तो खुदारा उनका सहारा बन जाए, उनका एहसास कर ले। क्योंकि ये जो मोबाइल हमारे हाथों में होते हैं, जिसमें हमने तकरीबन अपनी ज़िंदगी पूरी बसर कर ली है, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ हम मोबाइलों में रहते हैं। फेसबुक तो, सोशल मीडिया तो, फ़लाँ हर चीज़ की हमारे पास अपडेट होती है। किसी टॉपिक पे हम बात कर लें तो हमारे पास उसकी नॉलेज होती है, लेकिन जो अगर नॉलेज नहीं है तो इस चीज़ की नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या है। तो यहाँ इस सब चीज़ को बर्दाश्त करने का, कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास कर लिया जाए। मैं भी नहीं समझती थी, कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी माँ या मेरे माँ बाप दोनों कभी मुझसे या हम बहन भाइयों से दूर हो सकेंगे, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन एक ऐसी अनहोनी हो गई जो किस्मत में लिखी थी, और हम सब उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हमें बर्दाश्त करना पड़ता है, रोज़ाना इसे हमने पीना पड़ता है, और उसके बाद हमें जीना पड़ता है। कि कहते हैं ना कि रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हो, फिर खड़े हो जाते हैं। तो मेरा अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है, यहाँ बात को थोड़ा सा तवील करते हुए मैं एक बार फिर कहूँगी, खुदारा जिनके माँ बाप ज़िंदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, उनको अपने माँ बाप का थोड़ा सा एहसास कर ले। और जिनके माँ बाप मुझ समेत इस दुनिया से चले गए हैं, चाहे वो मेरी माँ के माँ बाप हों, या मेरे अपने माँ बाप हो, या किसी के भी माँ बाप हो, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इससे ज़्यादा कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन ये कि बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। मेरी कोई बात, मैं यहाँ किसी को, एक आखिर में एक और चीज़ कहूँ, यहाँ किसी एक फ़र्द वाहिद की तरफ मेरा इशारा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली मैं बात कह रही हूँ जो मेरे दिल में थी अपने माँ बाप के हवाले से, वो मैंने यहाँ शेयर कर दी। और अपनी वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। सो अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ आपको मैं कल। तो हमेशा की तरह समझ तो गए होंगे आप। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ ब्लॉग्स बाय समीन अंजुम। अल्लाह हाफिज़।